رانا صاحب, اگر 30 لاکھ روپیہ کیش ہو کسی کے پاس تو وہ لیگل طریقے سے یورپ کی کسی ملک میں جانا چاہتا ہو اور وہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتا ہو تو 30-40 لاکھ روپے میں کیا ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بلال بھائی, 30-35 لاکھ بلکہ اس سے کم میں بھی 25 سے 30 لاکھ میں بھی آپ یورپ میں سیٹ ہو سکتے ہیں. سیٹ ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں لیگلی. اس کی شرائط ہیں. اب اس میں رینج ہے. آپ آیا اسٹوڈنٹ ویزا پہ جانا چاہ رہے ہیں, جی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, منیمم آپ کی ایجوکیشن انٹر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ سب ان پڑھ تھے جی, اس میں کافی لوگ ہوں گے جو انٹر پاس ہوں گے, جی ٹھیک ہے. کم سے کم انٹر ہو, اور میٹرک والے کے لیے بھی شارٹ کورسز ہیں. یہ آپ باعزت طریقے سے لیگل طریقے سے ویزا لگوا کے یورپ میں انٹر ہو سکتے ہیں. وہاں پہ اسٹڈی ویزا لیں, پھر ویزے کے اسٹیٹس کو چینج کریں. جی, اسٹڈی ویزا لیں, آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں, پارٹ ٹائم آپ یورپ میں جاب کریں, آپ اپنی 20 آورس آپ وہ جاب کریں, آپ اپنی فیس بھی نکال سکتے ہیں اور کوئی تھوڑے بہت اپنے گھر بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا, آپ نے کون سا ساری زندگی اسٹڈی کرنا ہے؟ 2 سال کا کورس ہے, 3 سال کا ہے, اس کے بعد اپنا اسٹیٹس آپ چینج کر لیں پی آر میں, پرماننٹ ریزیڈنسی میں. اچھا, اس کے بعد جو تھوڑے سے میچور لوگ ہیں, جو کوئی چھوٹا بزنس, میں کوئی بہت بڑے بزنس مین کی بات نہیں کر رہا, پرتگال کی آپشنز ہے اس میں. اگر آپ کا کوئی 30 سے 40 لاکھ کا کوئی بزنس چل رہا ہے, یا وہی جو 30-40 لاکھ آپ ایجنٹوں کو دے کے جاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں, ٹھیک ہے. پرتگال جو ہے آپ کو D2 ویزا جو ہے وہ بزنس کلاس امیگریشن ہے. آپ $10,000 اسی اکاؤنٹ سے نکال کے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائیں پرتگال میں, وہاں کی لا فرمز آپ کی کمپنی رجسٹرڈ کر دیتی ہیں. وہ 10,000 یورو آپ وہاں شفٹ کریں, اس کی بیس پہ آپ کو یہاں سے ویزا مل جاتا ہے. اور یہ ویزا سنگل ملتا ہے یا فیملی کو بھی؟ فیملی کے ساتھ بھی ملتا ہے. اچھا, فیملی کے ساتھ آپ کریں گے تو جو اس کی اسپاؤز ہے اس کو $5,000 مزید یورو مزید رکھنے پڑیں گے. اگر اس کا بچہ ہے تو $2,500 اس کے بھی رکھنے. یعنی کہ جس کے پاس بھی 50 لاکھ روپیہ پاکستان میں ہے وہ آرام سے لیگل طریقے سے باہر جا کے نہ صرف رہ سکتا ہے بلکہ کاروبار بھی کر سکتا ہے آرام سے. اچھا بلال بھائی, یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے نا. اب مڈل ایسٹ میں, انڈیا میں, چائنا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش, کم لوگ یہ ڈنکی کے ذریعے جاتے ہیں. بہت کہہ رہے ہیں یہ پاکستان زیادہ جا رہا ہے. پاکستان میں جیسے عمران بھائی نے بتایا کہ یہ جو پٹی ہے, کیونکہ میں نے پچھلے دنوں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پچھلے دنوں ہائیبرو اپنی آفس کی تاریخ میں 22 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پنجاب پورے میں سیمینارز کیے, اویئرنیس پروگرام کیریئر کونسلنگ کے اوپر. اچھا, میں نے بلال بھائی یہ دیکھا کہ ساہیوال, فیصل آباد, ہمارا لاہور, اس کے جو سراؤنڈنگ میں سٹیز تھے, یہاں کوئی کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں ڈن بیس پہ باہر بھیج دو. ہاں, کسی نے نہیں کہا. وہ ان کے پاس اویئرنیس ہے, وہ ایجوکیشن کے ذریعے جانا چاہتے ہیں, لیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں. میں نے خود اپنے سٹالز کو وزٹ کیا, میں نے پوری اسیسمنٹ نکالی. مجھے پتا تھا کہ آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, میرے پاس پورا ڈیٹا ہے. اچھا, پھر ہم گئے سرگودا, ہم گئے گجرانوالہ, ہم گئے سیالکوٹ. وہاں ہر دوسرا بندہ جو ہمارے سٹاف کے سٹال پہ آتا تھا, نہیں جی یہ ہم نے آئٹس نہیں کرنا, ہم نے ایجوکیشن پہ نہیں جانا, آپ یہ ہمارا پاسپورٹ ہے, آپ پیسے بتائیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے کوئی, حالانکہ پڑھے لکھے بچے, کسی کی ایجوکیشن BA ہے, کسی کی ماسٹر. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ایریا ہے وہاں یہ ٹرینڈ ہے, یہ ٹرینڈ سیٹ ہے کہ جانا ہی اس طرح سے ہے. آپ 25 سے 30 لاکھ میں آپ یہ کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں, مطلب یہ کچھ چیپ پروگرام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا تو آپ کو 2-3 لاکھ روپیہ لگا رہے ہوں, 25 سے 30 لاکھ روپیہ لگا کے بھی آپ انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں. یہ یہاں سے ویزا کس ملک کا لیتے ہیں زیادہ تر جو ڈنکی لگاتے ہیں؟ بلال بھائی, اس میں یہی ہے, جیسے یہ ایران میں گئے زیارتوں میں, وہاں سے ٹرکی چلے گئے, یا یہاں سے ٹرکی کا وزٹ ویزا لے لیا. اب یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں نا, جو ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہیں, ان کے نالج میں بھی ہے, یہاں بہت کم ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان کے کوئی سب ایجنٹ ہیں, یا ان کا کوئی ریفرل کیسز والے لوگ ہیں. یہ بیٹھے ہیں ان ملکوں میں, ایران میں,
ٹرکی میں جیسے ثاقب صاحب نے بتایا کہ 5,000 بندہ لیبیا میں بیٹھا ہے. تو دیکھیں آج کل تو انٹرپول کے ذریعے آپ وہاں ایکسیس لیں, ان لوگوں کو پکڑیں, یا وہ جو 5,000 بندہ, یہ فگر کیسے آ گئی ہے ثاقب صاحب تک, ٹھیک ہے, پتہ چلا ہے نا, تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں. تھوڑا سا اس پہ ایکشن لیا جائے بجائے اس کے کہ اپنے ملک میں مارا ماری کی جائے. مطلب بندے کر رہے ہیں. میرا یہ اپنی ایجنسیز سے ریکویسٹ ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے, نہ کہ خانہ پوری کی جائے کہ ادھر ادھر کے لوگ پکڑ کے. 2015 میں بلال بھائی یہ ہوا, فرانس میں ایک واقعہ ہوا, میں اس کا خود گواہ ہوں. فرانس میں ایک واقعہ ہوا جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی بندے وہاں پکڑے گئے. اب ہماری ایجنسیز نے کیا کیا کہ یہاں جتنے ہمارے ٹریول ایجنٹ تھے سب کو اٹھانا شروع, سب کو, مطلب ان کے بزنسز آپ نے تباہ کر دیے. ٹریول ایجنٹ, حج عمرے والے لوگ, یار ان کا ان سے کیا تعلق تھا, ٹھیک ہے, آپ نے سینکڑوں لوگ اٹھا کے ان پہ پرچے دیے, اگلے دن عدالت نے سب کو بری کر دیا. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ وہ جن لوگوں نے, جن کے کیسز ٹریول ایجنٹ کے پاس تھے, کسی کی ٹکٹ تھی, کسی کا صبح عمرے پہ جانا تھا, وہ سب ڈسٹرب ہو گئے, ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا ابھی. لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ اس دفعہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود اس پہ ایکشن لیا ہے, اور کچھ آپریشن ہوئے بھی ہیں جو ٹارگیٹڈ ہے, جیسے گجرات میں وہ بندہ پکڑا گیا ہے. ہاں یہ چیز ضرور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ان کو آپ پکڑتے ہیں تو یہ جو کچھ دیر کے لیے ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ انڈر دا گراؤنڈ ملی بھگت کر کے, ان کو پیسے پے کر کے یہ ان سے ایسا بیان دلوا دیتے ہیں جس سے یہ نکل جاتے ہیں. ذرا اس بات پہ توجہ کیجئے کہ آپ نے 30 لاکھ روپے ایک ایجنٹ کو دیا, آپ نے اپنا بچہ بھیجا 13 سال کا, یا کچھ بھی مثال لے لیجئے, وہ بچہ جو ہے وہ ڈنکی کے اندر جو ہے وہ مر گیا, وہ پانی میں ڈوب گیا. آپ حکومت جو ہے اس نے ایک ایکشن لیا اور وہ بندہ پکڑا گیا جس نے بھجوایا ہے. آپ اس بندے سے پیسے لے لیتے ہیں کہ 30 لاکھ روپیہ جو ہم نے دیا تھا وہ واپس کر دو, تو اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیا. اب آپ اس کے اوپر مقدمہ نہیں کریں گے, تو حکومت یہاں پہ اگر پکڑ بھی لے گی, عدالت یہاں پہ کرے گی کیا؟ یہ وہ ذمہ داری ہے جو کہ عام شہری کی ہونی چاہیے. یہ کوالٹی جو رانا بتا رہے ہیں نا, یہ کیوں نہیں ہے ہندوستان میں, یہ کیوں نہیں ہے بنگلہ دیش میں, یہ نیپالی کیوں نہیں کر رہے, یہ غریب لوگ ہیں نا, افغانستان سے کیوں نہیں جا رہے لوگ, یہ پاکستان کا نصیب کیوں ہے؟ لوگ کروڑ روپیہ دے دیں گے آپ کو کہ ڈن کریں, ڈن بیس پہ. سر اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ. اب آپ یہ دیکھیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے بے شمار بزنس مین دوست ہیں, انہوں نے لاسٹ ٹائم آسٹریلیا کے ویزاز اپلائی کیے, وہ یہاں اربوں پتی ہیں. آسٹریلیا نے یہ کہہ کے ان کو ریفیوز کر دیا, ہمیں پتہ ہے ان کے ملازمین کے بھی ویزاز لگے ہوئے کہ اب ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے, آپ کے ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انتہائی شرمندگی والی بات ہے. اچھا یعقوب صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ باہر جا رہے ہیں اتنے, یہ تعداد اور ملکوں کی نسبت بہت کم ہے. اگر آپ انڈیا اور چائنا کو دیکھیں, ہم سے کہیں بہتر ان کی اکانومی ہے, لیکن ان کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ لوگ باہر جائیں, پڑھنے جائیں. نہیں سر, جاب کے لیے بھی جاتے ہیں. آپ پورا مڈل ایسٹ انڈیا سے بھرا ہوا ہے, نیپالیوں سے بھرا ہوا ہے. نیپالی, انڈین, ان کو لوگ ہاتھوں ہاتھ جاب میں لیتے ہیں کیونکہ یہ آگے سے فلپینوز دیکھیں, فلپینوز مطلب ہیلتھ کیئر کے اندر فلپائنز کے لوگ سب سے آگے ہیں. اچھا لوگ جائیں, ریمیٹنس بھی تو آتے ہیں نا ملک. آپ دیکھیں جب کووڈ میں پورا ملک جیم تھا تو یہ ریمیٹنس سے چل رہا تھا. اچھا اس گورنمنٹ میں نے دیکھا ہے, اس کی پالیسی ہے کہ لوگ جائیں, ہنر کے لیے جائیں, ایلیگل نہ جائے, ہنر کے لیے جائے. تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.